میں نے جہاں بیٹی دی، جہاں میں نے اپنی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل پیغام لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ نکاح، اپنے 11 نکاح کیے کہ نکاح والی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس میں بیوی سے اچھا سلوک اور بیوی کا خامن سے اچھا سلوک چونکہ پارٹنر ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں طریقہ زندگی سکھایا۔ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے، اپنی نبی کی سیرت پڑھو اللہ کے واسطے۔ ہمارے ہاں جہالت عام ہے، جو ممبر پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ سیرت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں، صرف رواج میں جو تقریریں چل رہی ہیں وہ کر کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ہم اس کے سوا کوئی تعلق نہیں بناتے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یورپ کا کلچر ہے، مغرب کا کلچر ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیا نکلو گے ابھرو گے؟ دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، تو وہ ڈوبنے کی جگہ ہے۔ وہاں کی تہذیب اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت، اس سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا جبکہ بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا دور تھا آج کے لحاظ سے۔ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ تہذیب جو باہر سے آئی ہے یہ غلیظ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی ہے، یہ انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے۔ جو ماں باپ کا احترام اٹھا دے، جو ماں باپ کی عزت اٹھا دے، جو آپس میں لڑکے لڑکی کے حیا کو اٹھا دے، اس تہذیب کو، ان روشنیوں کو بجھا دو، ان چراغوں کو بجھا دو، ان تہذیبوں کو طلاق دے دو، دفع دور کر دو، اپنے نبی کے در پر آؤ، اپنے نبی کی زندگی اپناؤ۔ اپنے نبی کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار دو، اپنی اولاد سے زیادہ پیار دو، پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیار دو گے تو ایمان والے، ورنہ نہیں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں۔ یہ جو بچوں نے ایسے بال کٹوائے ہوتے ہیں یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، ادھر سے یہاں تک، اتنے ٹوپا رکھے ہوتا ہے والا، وہ اچھا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، لیکن کر رہے ہیں کہ وہ فلاں۔ وہ ایک، میں کراچی ایک دوست کے یہاں ٹھہرا، اس کا چھوٹا سا بچہ، تو اس کے بال ایسے تھے یوں یوں۔ میں نے کہا تو نے یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے ہیں؟ رونالڈو ایسے بال کٹواتا ہے، رونالڈو۔ میں نے ہی نہیں پتا رونالڈو کون ہے، میں پیچھے پتا کیتا تو پتا لگا وہ فٹ بال دا پلیئر ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، میرے نبی کی زندگی میں والدین کا احترام ہے۔ بہنوں کو عزت بھی دو، بہنوں پہ خرچ بھی کرو، اور بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی دو۔ ہمارا کلچر ہے ہندو، ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہیں۔ میں نے کچھ اپنے پرانے کتابیں نکلوائیں، 1878 انگریزوں نے جو بندوبست کیا تھا زمینوں کا، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں کہیں بیٹی کے نام جائیداد نہیں تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی، ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی، چونکہ ادھر مثلا اس پیپر ہمارے خاندان آ رہا ہے، اس پیپر پہ ہندوؤں کا آ رہا ہے، تو دونوں طرف میں نے دیکھا بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں تھا، ساری زمین یہ فلاں کی، اس سے آگے فلاں کے بیٹے کو منتقل ہو گئی۔ وہ دیکھو دھیاں تو ہون گیاں، بیٹیوں کے نام کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی بہنوں کو، جب میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کو عزت کے ساتھ ڈولی میں بٹھایا، تو اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اپنی بہنوں کو اب حق دو، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، یہ ان سے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو عزت دیں، احترام دیں، اپنے گھر کی فضا کو محبت والی فضا بنائیں، اور محبت کی فضا بنتی ہے جب اس زبان پہ قابو پایا جاتا ہے۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ،
مر گئی 1980 میں، 1985 میں۔ وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری نوواں بڑیاں لڑدیاں، ماشاءاللہ خود شیرنی آئی، لڑدی آپ آئی، تو میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، مینو کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاویں، میرے اگو کس کرنا نہیں۔ تو میری بہن نے ایسے ایک الٹے سیدھے بنا کے نا نقش رول کر کے اس کو دیا کہ ماسی شریفاں اے تویز ہے، جداں تیری لڑائی ہون لگنا اے تعویذ تو دن دیٹھ دب کے تے بہ جاونا، چک مار کے بانا، تعویذ ڈھڑ نہیں دیونا، جو ڈھہ گیا تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کہ اس کا منہ بند کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، تو میری ساری لڑائی مک گئی، کیوں ماسی شریفاں چپ ہو گئی، ماسی شریفاں چپ ہوئی تو ساری لڑائی مک گئی۔ 3 بچیوں سے کہتا ہوں یہ تعویذ مجھ سے لے لو، ہمارا سسرال بہت ظالم ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرال چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، آنے والی بچیوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور ادھر وہ ساس سسر کی ایسی چلتی ہے جنگ، اور وہ بیٹے کو ابھار آگے، بیٹا بھی بیوقوف ہوتا ہے، میری ماں دے گو تو نہیں بولنا، میری ماں دے گو، وہ تو سن تو لے شاید تیری ماں ہی تو ڈھیر کھاپ کھلار رہے ہوں۔ ہاں تیری بیوی غلط کرے تو بیوی کو سمجھا، تیری ماں غلط کرے تو ماں کو سمجھا۔ اللہ کے واسطے بچوں، میں آپ کو گھر کی زندگی سمجھا رہا ہوں، یہ کوئی خطیب نہیں بتاتا ہے، میں آپ کو گھر کی زندگی، ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں، آپ سب کی۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو زبان کے بول کو میٹھا کر لو، غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ زبان سے نکلا ہوا بول اگلے کو چھلنی کر کے رکھ دے اور اگلے کو ساری رات رولاتا پھرے۔ اور دوسرا، اپنے دل کو صاف رکھو، کسی کی دل میں نفرت نہ آنے دو، حقارت نہ آنے دو۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی ابھی آئے گا۔ ایک مدینے کے انصاری صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، سیم آدمی، 3 دن جنت کی بشارت۔ تو اس محفل میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے تھے، ان جیسی عبادت کسی صحابی نے نہیں کی۔ سارا سال روزہ رکھتے تھے، کوئی افطار نہیں سوائے عید کے، اور ساری رات نفل پڑھتے تھے۔ شادی والی رات، سہاگ رات، بیگم دلہن تیار بیٹھی، حضرت تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، جوں شروع ہوئے تہجد کا وقت داخل ہو گیا۔ ان کی بیگم بھی اس دور کی، اسا کہتا کوئی دہمدہ نے، اس نے بھی وضو کیا اور پیچھے کھڑی ہو کے اللہ اکبر۔ صبح ان کے باپ نے پوچھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، رات بیٹا کیسی گزری؟ کا ماشاءاللہ نفلوں میں گزری۔ وہ بے وقوف، وہ میں تیری شادی اس واسطے کی تھی بے تو راتی نفل پڑھتا رہا ہوں۔ تو یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ اتنے عبادت گزار تھے۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو یہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل، 24 گھنٹے کا سکیل تو میں نے پورا کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد 26واں گھنٹہ ہے جو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چاچا آپ کے پاس 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ میں نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ، ذرا ادھیڑ عمر کے تھے۔ اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے۔ ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی، تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے۔
وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے، اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھلی نہیں تی، جنت کی بشارت کیوں لب گئی؟ میں کہا اچھا میں کل بھی دیکھنا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ کر ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے، وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی۔ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تیسری رات پھر دیکھا، سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے، چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے، اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے۔ یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے، ہن کچھ کردا ہے۔ آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا، ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں۔ کہنے کہ چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل، تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات سوتا رہے جنت، تو جنت کتھوں لب گئی؟ کہنے کہ بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تب کچھ نہ ہویا، زبان حال سے۔ جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ بولا کہ ادھر آ، تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاؤں۔ اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار، تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا، وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھی بڑا اوکھا تھا۔ تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہیں، اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو۔ کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوتی، وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوں گے، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے۔ وہ تو میں نے گھڑی دیتی ہے تو بند ہے، اللہ دے بندے میں 12:30 تو تے جاندی نہیں پیا، چنگا مولوی ہوئے کی ٹائم ہوئے میں آنا بڑی برکت ہو رہی وقت گھڑی اتنا ہی کھلوتے تو ہوں وے کیا کوئی سیکنڈ والی سوئی بھی کھڑی تھی میری ابھی نظر پڑتی۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش، اب آپ کو تو پتا تھا
اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی. اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. پہلے جبریل آ چکے تھے. جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ. غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی وہ ہو جائیے ٹھیک ہے. اچھا ہے اسی کمپنی کی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے. فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تو اس سے تو کماری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے. تو فاطمہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے وہ نکاح کیا. تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو. اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے. اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو. آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے. عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے. مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو مجنو مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا. تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ایسے ہو گیا، گھبرا گیا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا. تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئے تھے تو کچھ حساب ہے. وہ واپس مڑ گیا. تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی. آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ دو میں برابر ہیں. وہ بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں. آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے. جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا. لیکن ایک دفعہ نہیں لیا تو ان کو بیٹھنا پڑ گیا نیچے سیٹ والے پر. تو باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، تو ایسے چادر پہنتے تھے، اینج کر کے کھلو گئے.
مولوی جی، مجھے پیار سے مولوی جی کہتے ہیں، مولوی جی اے جڑا اللہ جنت سے پیشاب دی معافی دیتی نہ مینوں اینو ہکو شے دے دے باقی کاشا نہ دے پیشاب نہیں، عجیب بات، پخانہ نہیں، عجیب بات ہے، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، لڑائی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا ساتھ ہے، اور پہلی دعوت جنت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو، ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش، کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا، سب سے گھٹیا جنت، سب سے مطلب انجھے سمجھے بھائی ایک کوٹھا تھا، ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دن، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر، یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں،
نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر